الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا وزير له لا ضد له ولا مضد له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي صدق الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد سب سے پہلے تو میں رابطہ علماء اہل سنت والجماعت پینروال اور ان میں سے خصوصاً مولانا محمد عرفان صاحب کا بہت مشہور ہوں کہ انہوں نے مجھے اور ناچیر جو ہے وہ بندے کو آپ کے سامنے کچھ الفاظ اور کچھ گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ انشاءاللہ میری گفتگو وہ 3 باتیں صرف سمجھانے کی گرد ہوں گی۔ نمبر 1 اور اس کا مغز اور خلاصہ وہ اسم محمد اور اسم احمد ہوگا، تو وہ بات انشاءاللہ آخر کے اندر اس کو آپ خود ہی اس کا نتیجہ نکال لیجیے گا۔ اور یہ ربیع الاول کے حوالے سے بھی ہے، اور آج اس جو ہمارا مہینہ ماہ ولادت کا چل رہا ہے اس کے متعلق بھی اسم محمد، اور پھر بچوں نے تقاریر بھی۔ عظمت قرآن کی اگر تقریر ہے تو قرآن بھی ہمیں آقا علیہ السلام کی برکت سے ملا، اور اگر عظمت صحابہ اور اہل بیت کی بات کی جائے، اگر آقا علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے تو صحابہ کی جماعت اور اہل بیت کی جماعت بھی مجھے اور آپ کو نہ ملتی۔ اور ایسے ہی پھر بچوں نے سیرت النبی کے موضوع پر جو ہے بات کی، وہ بھی اسم محمد ہی کے متعلق تھی۔ میری گفتگو کا موضوع انشاءاللہ مختصر جتنا بکر 1:15 بجے کا بتایا گیا ہے۔ نمبر 1 کہ ہمیں شریعت نے ہر موقع کی رہنمائی دی ہے، مجھے اور آپ کو شریعت کی رہنمائی کسی جگہ پر بھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ بے شمار ہمارے مسائل اور بے شمار ہماری ضروریات، ان سب میں قرآن و سنت کی تعلیمات اور آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں۔ ان میں سے ایک ہر گھر کا مسئلہ اور ہر شخص اور ہر فرد کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا نام کیسا رکھا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث موجود ہیں کہ جس کے اندر مجھے اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ میں نے اپنے پیدا ہونے والے بچے کا نام کون سا رکھا ہے۔ اس کے اندر بھی میں اور آپ آزاد نہیں۔ آقا علیہ السلام نے نام رکھنے کا بھی حکم دیا، نام رکھنے کی ترتیب بھی بتائی، اور آقا علیہ السلام نے جو شریعت کے مخالف نام تھے ان ناموں کو تبدیل بھی کیا۔ مختصر کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سمو باسمی،
کہ نام میرے نام پر رکھو، ولا تکنوا بکنیتی، لیکن میری کنیت پر نام نہ رکھو۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا سمو باسماء الصحابہ، کہ اپنے بچوں کے نام میرے صحابہ کے نام پر۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رسول کو عبداللہ اور عبد الرحمن نام بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے اندر توسع اس لیے ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے سمو باسماء الانبیاء، کہ اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام پر رکھو، یعنی میں اور آپ آزاد نہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہوں پر نام کو تبدیل بھی کیا۔ چنانچہ ایک آدمی آئے آقا علیہ السلام کی مجلس کے اندر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ میرا نام جبل ہے۔ جبل کے معنی تو پہاڑ۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں تو جبل نہیں، تیرا نام ساحل ہے۔ جبل کے اندر سختی ہوتی ہے، پہاڑ کے اندر سختی ہوتی ہے، اور نام کا چونکہ اثر بھی ہوتا ہے، اس لیے تیرا نام آج سے جبل نہیں، تیرا نام ساحل ہے۔ اور ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی نام رکھوانے کے لیے آتے تو آقا علیہ السلام گھٹی بھی دیتے تھے اور ان کے نام بھی رکھتے تھے۔ ایسے ہی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بھی ہوا کہ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آقا علیہ السلام آئے، گھٹی دی، اور علی سے پوچھا علی نام کیا رکھنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا نام حرب رکھنا ہے، لڑنے والا، جنگجو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ حسن۔ اور پھر حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو آقا علیہ السلام پھر تشریف لے گئے اور بچے کو گھٹی دی، اور علی سے پوچھا علی یہ بچے کا نام کیا رکھنا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کا نام میں نے حرب ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کا نام حسین رکھنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ دونوں نام اپنے خزانے کے اندر محفوظ کر کے رکھے تھے۔ آج سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین، ان سے پہلے دنیا کے اندر کسی کا نام حسن اور حسین نہیں۔ اور آج حضرت حسن کی محبت میں اور حضرت حسین کی محبت کے اندر آپ کو لاکھوں کی تعداد کے اندر حسن اور حسین ہیں۔ تو یوں آقا علیہ السلام نے ترغیب بھی دی کہ آپ نے نام کیسے رکھیں۔ اور ایک آدمی سے یہ بھی روایت کے اندر آتا ہے کہ پرویز نام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں، اور وہ نام جو بے معنی ہو ان کو بھی آقا علیہ السلام نے پسند نہیں کیا، یا جو معنی انسان کی طبیعت اور مزاج کے مطابق نہ ہو تو اس کو بھی آقا علیہ السلام نے پسند نہیں تھا۔ اور ایک اور بھی بات یاد رکھیں کہ جو معنی شریعت کے مخالف ہو جائے، توحید کے مخالف اور رسالت کے منافی ہو، اس کو بھی جب حق تعالیٰ پسند نہیں کرتے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ کو عبداللہ اور عبد الرحمن پسند ہے، اور عبداللہ اور عبد الرحمن سے ہمیں علماء نے بتلایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان کے ساتھ عبد کو ملا کر عبد الباسط، عبد المقیت، عبداللہ، عبد الرحمن یہ نام اپنے بچوں کو رکھے جائیں۔ چنانچہ ایک اگلی بات یہ تو ہوگا کہ نام رکھنے کے بارے میں میں اور آپ آزاد نہیں، بلکہ شریعت نے ہمیں بتلایا کہ نام یوں رکھے جائیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توسع اس کے اندر بیان فرمائی کہ نبیوں کے نام پر بھی نام رکھے جائیں اور صحابہ کے نام پر نام رکھے جائیں۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا سب کو باسمی ولا تکنوا بکنیتی، میرے نام پر نام پر رکھو لیکن میری کنیت کے ساتھ کنیت نہ رکھو۔ آقا علیہ السلام کا نام نامی کیا ہے؟ محمد اور احمد، اور آقا علیہ السلام کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب کی
کہ میرے نام پر بھی نام رکھو لیکن میری کنیت کے ساتھ کوئی کنیت نہ رکھو۔ عربوں کے اندر رواج ہے، ہمارے علاقوں کے اندر رواج نہیں ہے کنیت کا۔ جیسے میرے ایک بیٹے کا نام محمد ہے اور ایک کا نام احمد ہے، میری کنیت بنے گی ابو محمد۔ اس طریقے سے بچوں کے نام کے ساتھ جو نام بولا جاتا ہے اس کو کنیت کہتے ہیں۔ عربوں کے اندر اس کا بہت زیادہ رواج تھا، بلکہ بعض اپنے ناموں سے زیادہ اپنی کنیت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی، اور اسی کے اندر میں نے ایک بات جو کہا تھا کہ 3 باتیں ہوئی، تو نام رکھنا۔ تو اس لیے جب بھی نام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کی طرف سے سب سے اچھا تحفہ جو سب سے پہلے اپنی اولاد کو دیا جاتا ہے وہ نام ہے۔ اس لیے اپنے نام کو، اپنے بیٹے کے اور اپنی اولاد کے نام کو اچھا رکھو۔ کیوں؟ انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم، کل قیامت والے دن تمہیں تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا، نام تو اچھا ہو۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اولاد کا جو سب سے پہلے بندہ تحفہ دیتا ہے وہ نام ہے، اس لیے نام کو اچھا جب رکھا جائے، کیونکہ کل قیامت والے دن ہر آدمی کو اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اور دوسری بات ہمارے علاقوں کے نام محمد رکھنے کے بارے میں لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، فون کرتے کہ محمد نام رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کو ترغیب دے رہے ہیں، میں اس بات بھی کچھ بات کروں گا کہ نام محمد اور نام احمد رکھنے کے اندر کتنے فضائل ہیں اور کتنی برکتیں ہیں، وہ میرے اور آپ کے وہم اور گمان سے بھی زیادہ ہے۔ اور ہمارے علاقوں کے اندر نام محمد نہ رکھو جی، احمد اکیلا نام نہ رکھو، یہ نہیں۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب، چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہے، وہ میں آپ کو درخواست کروں گا کہ اس کو آپ پڑھ لیں۔ پڑھنا پڑھانا صرف بچوں کا کام یا علماء کا نہیں، ہم بھی کچھ کیا کریں، اور ہم بھی کچھ کوئی کتاب ایک رکھ لیں، اپنے سرہانے رکھ لیں۔ سونے سے پہلے 5 منٹ، اب تو یہ آگے کہ سوتے سوتے ہم موبائل دیکھتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں موبائل رکھتے سو جاتے ہیں، نہیں کتاب کو بھی موبائل دیں۔ میرے تکی کے پاس، میرے بیڈ کے پاس ایک کتاب ہو جس کو میں نے شروع کر رکھا ہو، روزانہ 5-7 منٹ پڑھ کے اس کو سو۔ سیرت کی کتاب ہو، سیر الصحابیات ہو، سیر الصحابہ ہو، کوئی مسائل کی کتاب ہو، لیکن ایک بات وہ یہ کہ آپ اپنے علماء سے اس کو طے کروا کے اور اس کو متعین کروا کے اس کو پڑھنا شروع کریں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اغلاط العوام، کہ عوام کے اندر غلط پھیلے ہوئے مسئلے، جیسا کہ یہ مسئلہ بھی غلط ہے کہ عصر کے بعد جھاڑو نہیں دینا گھر کے اندر، یہ بھی ایک مسئلہ عوام کے اندر چل، پتہ نہیں آپ کے علاقوں کے اندر ہے کہ وہ ویسے وہ اغلاط العوام کے اندر بھی لکھا ہے۔ اور یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، شریعت کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی یہ نام محمد اور احمد رکھنا اپنی اولاد کا، یہ شریعت کے اندر منع نہیں، بلکہ اس کی ترغیب ہے، یہ کسی اور جگہ سے مسئلہ آیا ہے۔ یہ کہتے ہیں نام نہ رکھو، نہیں محمد نام رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ سمو باسمی، میرے نام پر نام رکھو، ولا تکنوا بکنیتی، میری کنیت کے ساتھ کنیت نہ رکھو۔ اس کا ایک واقعہ تھا جو علماء نے ہمیں بتایا کہ جب وہ یہ آقا علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، وہ یوں تھا کہ آقا علیہ السلام بازار کے اندر جا رہے تھے اور آقا علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم تھی۔ تو ایک آدمی نے آواز پیچھے سے دی، ابو القاسم یا ابو القاسم، تو آقا علیہ السلام نے پیچھے بڑھ گئی۔ تو اس بندے نے کہا کہ جی میں نے آپ کو مخاطب نہیں کیا تھا، وہ دوسرے کو مخاطب کیا تھا، اور بھی ہو گئے ایسے، اور ابو القاسم اور کی گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس وقت میں یہ ارشاد فرمایا، سمو باسمی، میرے نام پر تو نام رکھو، ولا تکنوا بکنیتی، لیکن میری کنیت جیسی کسی کی کنیت نہ ہو۔ لیکن علماء نے اس حدیث کی تشریح کے اندر یہ لکھا ہے
کہ یہ آقا علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ خاص تھا. اب اگر کسی کا بیٹا قاسم ہے اور وہ اپنی کنیت ابو القاسم رکھ لیتا ہے تو اب یہ اس کے حدیث کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ آقا علیہ السلام کے زمانے اطہر کے ساتھ تھا. یہ ایک واقعہ پیش آیا. اور اگلی بات، یہ نام محمد رکھنے کی برکتیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ولد مولود، جس کے گھر کے اندر بیٹا بچہ پیدا ہو، مولود مذکر پیدا ہو، فسماہ محمدً، اور اس نے اس کا نام محمد رکھا. کیوں؟ تبرک لی وحب لی، میرے نام کی برکت لینے کے لیے اور میری محبت کی وجہ سے. یہ باتیں دو کہ ایک وہ میرے نام کی محبت، کہ میرے نام کی نسبت کی یا وہ میرے سے محبت ہے اس لیے اپنے اولاد کا نام محمد رکھ رہا ہے. اور دوسری بات تبرک لی، کہ اس نام کی برکتیں جو ہیں وہ میرے گھر کے اندر آئیں اور میرے اس بچے کو مل جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان ہوا ومولودہ فی جنہ، کہ یہ بچہ بھی اور اس کا باپ بھی جو نام رکھنے والا ہے وہ دونوں کے دونوں جنت کے اندر چلے جائیں گے. اب یہ نام، اس میں محمد رکھنے کے اندر کتنی برکتیں ہیں. جو آقا علیہ السلام کی شریعت اور آقا علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائے گا، نام کا بھی محمد اور جو ہے وہ پیروکار اور اطاعت کا بھی محمد جو بن جائے، اس کے تو چار چاند لگ جائے گا. اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، دو ہوں اور ثلاثہ یا تین ہوں، اور فلم یسمی محمدن منہم، اور ان میں سے کسی ایک کا نام بھی اس نے محمد نہیں رکھا، فقط جاہلا و جفا، تو اس نے دو کام کی. ایک اس نے جہالت کی اور دوسرا اس نے میرے سے بے وفائی کی. جہالت کیوں؟ کہ اتنی برکتیں اس میں محمد پر آ رہی ہیں اور اس کو وہ لینے نہیں چاہ رہا. اور بے وفائی کیوں کی؟ کہ نام میرا لے اور امتی میرا ہو اور شریعت میری پر عمل کرے اور اس کا لیبل جو ہے وہ اس پر امت محمدیہ کا ہو اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی محبت کا وہ دعویٰ بھی کرتا ہو. لیکن بیٹے دو پیدا ہوئے، تین ہوئے، فلم یسمی احدن منہم محمد، اور ان میں سے کسی کا نام محمد نہ رکھے تو یہ جاہل بھی ہے، بے وفا بھی ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ آقا علیہ السلام نے میرے اور آپ سے مخاطب کر کے بات کی. اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، یہ کنز العمال کے اندر روایات یہ لکھی ہوئی ہیں اور کہ بچے کی تربیت کیسے کی جائے. ایک باب ہے اس کا پورا کنز العمال کے اندر احادیث ہیں اور وہاں سینکڑوں احادیث اس بات کے اوپر ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ما ذر احدکم ان یسمى محمد و محمدان و ثلاثہ، کہ آپ کو کیا نقصان ہو جائے گا اگر آپ اپنے ایک بیٹے کا نام یا دو کا یا تین کا نام محمد رکھ لیں. یعنی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ اس میں محمد رکھنے کے اندر آپ کے گھر کے اندر برکتیں آئیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اس گھر کے اندر برکتیں آ جائیں گی جس گھر کے اندر محمد ہو. محمد نامی بچہ، ویسے تو مانوی طور پہ تو ہم سب کے گھر کے اندر محمد ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے اعتبار سے، اپنی قرآن کے اعتبار سے، اپنے سنتوں کے اعتبار سے. لیکن یہاں بات ہوئی ہے کہ اگر کسی کے بچہ محمد اس گھر کے اندر موجود ہے تو اس گھر کے اندر کبھی نقصان نہیں ہو سکتا. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
युबारक फी मजलिस, उस मजलिस के अंदर बरकत दे दी जाती है फी मोहम्मद, जिसके अंदर मोहम्मद नाम आता है। यानी एक आप मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं और किसी बात का आप मशवरा कर रहे हैं, लेकिन उस मजलिस के अंदर एक मोहम्मद नामी फर्द भी बैठा हुआ है, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया युबारक फी मजलिसिन, ऐसी मजलिस के अंदर अल्लाह बरकत अता फरमाता है। और ऐसे ही इरशाद फरमाया कि उस घर के अंदर भी बरकत फी मोहम्मद। तो ये वो आका अलैहिस्सलाम के नाम की बरकतें। अब दुश्मन जितना भी बकुड़ ले, कुरान ने कह दिया है, ये उनके मुंह की बातों से बहुत जो जाहिर हो रहा है, उनके जुबानों से और उनके हाथों से जो बुग़्ज़ जाहिर हो रहा है, ये थोड़ा है, और उनके दिलों के अंदर जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुग़्ज़ है वो इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन मुफ्ती साहब बतला रहे थे कि हमें कैसे इसका मुकाबला करना है। एक तो हम ये तहिया करते हैं, मेरे घर के अंदर औलाद हो, मेरे जब बच्चों के पास औलाद हो, मेरे दोस्त के पास कोई औलाद हो, सबसे अव्वल काम ये कि हम अपनी औलादों के नाम मोहम्मद और अहमद के साथ रखें। मुझसे कह रहे हैं हम जा नहीं सकते, जा सकते हैं अपने अमल से। मैं अमल करके दिखलाऊं, मेरा बेटा हो, मेरा पोता हो, नवासा हो, दोस्त का बेटा हो, उसका नाम मोहम्मद रखा जाए, उसका नाम अहमद रखा जाए, या कम अज कम ये कोई मसला नहीं है कि मोहम्मद में हमारे कारी साहब हैं, कारी फहीमी साहब जानते हैं, दोस्तों मेरे साथ आए, उनके 3 बेटे हैं, तीनों के नाम मोहम्मद, यह है मोहब्बत, तीनों के नाम मोहम्मद। और फिर हम ये अमल करें, कम अज कम ये है कि मोहम्मद और अहमद जब उस नाम के साथ शुरू के अंदर मोहम्मद आ जाए या आखिर के नाम के साथ अहमद आ जाए, मैं ये करूं। इलाज ये है, और एक इलाज वो भी है, मेरे मुफ्ती साहब फरमाते हैं हकीकत है, उनका खुदा माल है। जब तक हम बाइकआउट नहीं करेंगे और जब उनको थोड़ा सा दबाएंगे नहीं और उनके साथ नाराजगी का इस अंदाज के अंदर नाराजगी का इजहार नहीं बल्कि 100% नाराज होकर भी दिखलाएंगे, तो उस वक्त तक ये लोग अपने बोझ के अंदर बढ़ते ही चले जाएंगे। लेकिन मुझे और आपको तो इस बात का हुक्म है कि हम अपने हर एतबार से आका अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का इजहार करते रहें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन ऐलान होगा, सारी दुनिया के सारे लोग जमा होंगे, ऐलान होगा ऐना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे मोहम्मद नामी लोग खड़े हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला शान इरशाद फरमाएंगे कि मेरी मुराद मोहम्मद से, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन सैयदुर रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद थे। आज उनको मैंने एजाज देना था, तो वो सारे वो कहेंगे कि भी हमारा नाम भी मोहम्मद है, हमें भी इस नाम की बरकतें मिलनी चाहिए। तो हक़ ताला शान वहाँ ऐलान करेंगे कि इस नाम की बरकत से आज तुम सारे बगैर हिसाब के अंदर चला जाएगा, इस नाम की बरकत ही। और आखिर के अंदर ये बातें शायद आप समझ गए होंगे कि तो नाम रखने के अंदर खुदारा हम जो वो अपने उलमा से रुजू कर लिया करें, हम अपने अहले इल्म से रुजू कर लिया करें। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर किसी बात के बारे में आपको इल्म नहीं, आप अपने उलमा से रुजू कर लें। अपने बच्चों के नाम रखने के बारे में भी आप अपने उलमा से रुजू करें कि नाम कैसा रखा जाए। और दूसरा कि इसमें मोहम्मद रखने के अंदर नाम अपने बच्चों का रखें
احمد رکھیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بابرکت نام ہے جس کی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ اور پھر یہ بھی ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، بلکہ ذہن میں یہ حدیث مبارکہ آ گئی یاد، ہاں لیکن جس وجہ سے ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ بچے کا نام محمد اور احمد نہ رکھا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو ڈانٹنا پڑے گا، پھر اس کو کچھ کہنا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا اور ہماری رہنمائی کر دی کہ جس کا نام محمد ہو اس بیٹے کو نہ گالی دی جائے، نہ اس کو برا بھلا کہا جائے، ولا نقص فیہ، اور اس کا کوئی عیب بھی بیان نہ کیا جائے۔ کوئی انسانی یا کچھ عیوب ہوتے ہیں تو اس کا ولا نقص فیہ، اس کے اندر کوئی عیب اور اس کا کوئی جو نقص ہے اس کو بھی بیان نہیں کیا جائے۔ یہ بھی ادب میں سکھلایا۔ اس لیے ہم یہ عہد کریں، اگر کفر کا جواب دینا ہے، میری اولادیں وہ نام کی بھی محمد بنیں گی اور کام کی بھی محمد بنیں گی۔ اگر ہے سب کا جی انشاءاللہ کہ انشاءاللہ ہم اپنی اولادوں کے نام کے بھی محمد بنائیں گے اور کام کے بھی محمد بنائیں گے۔ اور آخر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، اور ایک روایت کے اندر تو ہوتا ہے کہ اپنی جو اولاد کی جو تربیت کر لیتا ہے وہ اس کا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ تو آج آپ کے یہ دو پروگراموں کے حوالے سے یہ اگر گفتگو نہ کی جائے اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے اور ان علماء کرام کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ مجلس اپنا پورا کفارہ ادا نہیں کر سکے۔ اس لیے جو وہ ان بچوں کے بھی ماشاءاللہ جو وہ داد ہے ان کو، اور ان بچوں کو اس پیرائی کے اندر ڈھالنے کے لیے اور ان کی یہ تربیتی جو وہ چیز کے اندر لانے کے لیے جو علماء کرام کی محنت ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ کبھی اس کے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں، تو یہ ایک نظم اور نظم کے اندر پرونے کے لیے اور ان بچوں کو ایک تربیت اور ایک اخلاقیات کے دائرے کے اندر ڈھالنے کے لیے یہ ان کی محنت ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دو روز کے اندر ہو جاتا ہے؟ دیکھیے اس کے اوپر مہینوں لگتے ہیں، اور ان بچوں کو جمع کرنا، پھر ان کی تیاری کے اندر کتنے لوگ استعمال ہوتے ہوں گے۔ بعض بچوں کا پتہ چلا ہے کہ بعض بچوں کی مائیں ان کو تیاری کروا رہی ہیں، ان ماؤں کا حصہ بھی پڑ جاتا ہے۔ جب مائیں لگی ہوئی بچوں کو تیاری کے اندر کہ میرا بیٹا جائے گا تقریر کی تیاری اور اس کی ساری جب یہاں تک پہنچانے کی تیاری کے اندر بعض ماؤں کا ہاتھ ہے۔ تو الحمدللہ یہ میں وہ دیکھتا ہوں، یہ اکثر بچے جو کارٹون دیکھتے ہیں تو ان کارٹونوں کے ذریعے سے بہت زہر ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اور جس کا مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں، کبھی آپ اس کو دیکھ کے تو دیکھیں، وہ خدا کی جگہ پر کوئی اور نام لے رہے ہوتے ہیں، اللہ کی جگہ پر کوئی اور نام لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر کارٹون جو ہے وہ ہوتا کارٹون ہے، لیکن بعض کارٹون جو ہے وہ مکمل عورت کی شکل کے اندر انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، اور اس کی چھاتی اور اس کے بازو اور اس کی یہ ٹانگیں اگرچہ وہ کارٹون ہے لیکن اس کی حیت وہ ایک عورت کی سی بنائی ہوتی ہے اور ایک لڑکی کی بنائی ہوتی ہے۔ تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کے ذہنوں کے اندر اور ان بچوں کی آنکھوں کے اندر کیا بے حیائی کا بیج نہیں بولا جا رہا؟ ہم سمجھتے ہیں بچہ کارٹون دیکھتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ آپ کے خدا کا نام نہیں لیتے، وہ اور نام لیتے ہیں۔ سب سے بڑا دشمن ہم اپنا انڈیا کو سمجھتے ہیں، اور میرا بچہ سب سے زیادہ لائک اس کے یہ کارٹون کر رہا ہے، اور اس کے اندر وہ اپنے بتوں کے نام اور اپنے خداؤں کے نام لے رہے ہیں۔ میرا بچہ اس کی جگہ تختی ابھی کیا ہے؟ یہ کچی تختی ہے جو اب ان کے دلوں پر لکھ دیا گیا، وہ ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا، اس کو کبھی کوئی مٹا نہیں سکتا۔
اس لیے ہم اپنے بچوں کو ایسی تربیت، جو محافل ہیں، ایسی جو مقابلے ہیں، ان کے اندر ان کو جو ہے وہ مسلسل لگائے رکھیں، تاکہ ان کی طبیعت اور ان کا رخ اس سے ہٹ کر ان دینی کاموں کے اندر لگے۔ یقین جانے ورنہ اگر ان کارٹونوں کے چکر کے اندر رہے تو یہ بچے جسمانی طور پر اور والدیتی طور پر تو میرے ہوں گے، لیکن یہ ایک نسبت رہ جائے گی، ورنہ یہ میرے اور آپ کے بچے ذہنی طور پر اور روحانی طور پر یہ غیروں کے ہاتھوں چڑھ جائیں گے۔ اس لیے خدا را یہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ یہ موبائل کے اندر کارٹون، یہ بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے، کارٹونوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عورتوں کے مجسمے، آدھے لباس پہنا ہوا ہے، اور جب اس کے اندر ایک ترغیب بھی جاری ہوتی ہے، اور پھر فضولیات ہیں، وقت کا ضیاع، آپ کے بچے کے وقت کا ضیاع، آپ کا جو ضیاع ہے اور آپ کے پیسے کا ضیاع ہے۔ تو اس لیے یہ ایک جو ہے تربیتی ترتیب آپ اگر بڑھا رہے ہیں تو اپنے بچوں کو ان مقابلوں کے لیے پورا سال تیار کریں، ایک دو تقریریں یاد کروائیں، اور گھر کے اندر ماحول ہم اپنا وہ پہلے سا لے کر آئیں کہ گھر کے اندر صحابہ کے واقعات سنائے جائیں، قرآن پاک کے واقعات ہیں۔ میں اپنے گھر کے اندر شروع کیا ہوا تھا قصص القرآن کے نام سے، یقین جانیں کہ بچوں کو جہاں لگائے رکھتے ہیں، یہ تو میں جان چھڑاتا ہوں نا۔ پہلے ماں لوری دیتی تھی بچے کو لا الہ الا اللہ کی، اب جو ہے وہ بچے کے منہ کے اندر فیڈر ہوتا ہے اور ہاتھ کے اندر موبائل اور اس پر کارٹون ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا بچہ بنے گا؟ کیا والدہ اور والد کی جو ہے وہ فرما برداری کرے؟ اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر نہیں پڑ رہا؟ یہ لائٹ چل رہی ہے میرے اوپر لگی ہوئی ہے، اس کا اثر ہے یا نہیں؟ آپ کو پسینہ نہیں، مجھے آ رہا ہے، اس کا اثر ہے، ایک لائٹ کا اثر ہے۔ تو یہ جو سوچی سمجھی تدبیر کے مطابق کارٹون بنا کر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اور پیسہ بھی میرا لگتا ہے اور اس کو دیکھتا بھی میرا بچہ ہے۔ میں اپنے ہاتھ سے کلہاڑا مار رہا ہوں اپنے پاؤں پر۔ اس لیے جب میں وہ واقعہ سنا رہا تھا کہ میں نے سنا ایک قصص القرآن کے نام سے علماء جانتے ہیں کتابیں مل جاتی ہے، تو روزانہ میں وہاں پڑھے تو ہوئے ہیں، سارے یہ کام ہی کرتے تھے، کوئی اتنا تیر تو نہیں مارا، لیکن جو ہمارے ذمہ آپ نے کام لگایا کہ بھی آپ عالم بنے، پڑھیں اور لوگوں کی دینی خدمت کریں۔ آپ حضرات لوگوں جیسے ان کی محبتوں کی وجہ سے مدارس چلتے ہیں، مدارس کے اندر ہماری ذمہ داری لگے کہ آپ پڑھو، ہم نے پڑھ لیا، تو شکر اس کام ہی یہ تھا بھی ایک قصے کا اشارہ پڑھ لیا، پتہ لگ جاتا ہے آگے یہ قصہ آ رہا ہے۔ تو روزانہ میں ایک قصہ وہاں سے دیکھ لیتا، بچوں کو، میرے چھوٹے بچے جو ہیں وہ میرے پاس آ جاتے تھے، عالیہ کی والدہ بھی ہیں، وہ بھی بیٹھ جاتی، میں روزانہ ایک قصہ ان کو سنا دیتا، کبھی فرعون کا، کبھی حامان کا، کبھی یاجوج ماجوج کا، اس طریقے سے قصہ، اور پھر جو قرآن پاک نے سنائے میں بھی سنا تھا۔ اور یقین جانے کہ جس دن وہ قصہ رہ جاتا تھا تو کبھی میرا بیٹا یا کبھی میری بیٹی کو ابو جی وہ قرآن قصہ سونے سے پہلے وہ مجھے یاد، ابو جی وہ قرآن قصہ، یہ بچے پھر جب وہ آپ کو مجبور کریں گے، آپ یہ پودے ہیں، چھوٹے پودے کی سب ہم تو سمجھتے ہیں یہ بس ماشاءاللہ یہ چلنے لگ گیا ہے، اب جب میری کیا ہوگی، چھٹی ہو گئی، والدہ صاحب یہ شکر ہے یہ چلنے لگ گیا ہے، کھانے کو لگ گیا ہے، واش روم ہو جب میں اب اس سے فارغ۔ یقین جانے کہ اس بچے کی بہت زیادہ کیئر کرنے کی، حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے، میں مولانا عرفان صاحب کے گھر میں درخت لگے ہوئے تھے، اور بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو موسم سے بھی بچانا پڑتا ہے، سردی آ جاتی ہے، اور کبھی ان کو جانوروں سے بچانا پڑتا ہے، بکری میں اس کو کھا جائے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس کی اینٹیں لگی ہوتی ہیں اور جنگلے لگے ہوتے ہیں، وہ پودا چھوٹا ہوتا ہے کہ بکری کے منہ میں گیا تو یہ اس کا ہو گیا، اور اگر یہ کسی بچے نے اس کو پکڑ لیا، کھینچ لیا، یہ گیا۔ اور آپ نے یہ دیکھا بھی ہوگا کہ اس پودے کی بعض شاخوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی کے لیے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کے ساتھ،
اور پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ باریک درخت جس کی آپ صبح و شام اور شب و روز اس کی حفاظت کر رہے تھے اور اس کے زائد پتے کاٹ رہے تھے اور زائد شاخیں کاٹ رہے تھے، اب وہ ایک تنا آور درخت بن گیا، اس کو سردی گرمی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب جس پودے کو آپ بکری سے بچا رہے تھے اس کے ساتھ آج اپنی قربانی کا بیل لا کر باندھ دیتے ہیں، اس درخت کو خوش نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ تو میرا اور آپ کا بچہ یہ چھوٹا درخت ہے، اس کو طاغوتی طاقتوں سے اور اس طریقے سے فضولیات سے اور کفریہ پلین سے ہم نے ان کو بچانا ہے۔ ان کے گرد بات لگانی ہے اسلام کی اور مذہب کی، اور ان کی زائد اگر کہیں سے اس کے ذہن کے اندر یا اس کے ذہن کے اندر یا کسی جگہ سے یہ پڑھ لے یا کوئی کارٹون دے کر اس کا ذہن بن جائے تو آپ سمجھ لو کہ اس کے اندر وہ شاخ پیدا ہوگی جس کو کاٹنے کی ضرورت ہے، پھر اس شاخ کو کاٹو، اس لائن کی شاخ کاٹ دو اگر اس درخت سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، ورنہ اگر درخت کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ موسم کی نظر ہو جائے گا، کسی جانور کی نظر ہو جائے گا۔ اگر آج بچے کی حفاظت نہ کی گئی یہ کسی کفر یا طاقت کی جائے کیا ہو جائے گا، نظر ہو جائے گا۔ اس لیے اس کے گرد باڑ لگاؤ، یہ سب باڑ کے محتاج ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے باڑ لگانے والے اسکیم کے ماضی۔ اگر آپ ان سے سایہ لینا چاہتے ہیں اور ان کا پھل جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے اندر کھانا چاہتے ہیں تو پھر ان کے ارد گرد اسلام کی اور مذہب کی باڑ لگا دیں، پھر یہ شجر سایہ دار بھی ہوگا، پھلدار بھی ہوگا اور یہ دنیا اور آخرت کے اندر آپ کے لیے یہ مفید اور جب وہ کارگر ہوگا۔ اور آخر کے اندر آپ حضرات سے ایک درخواست سامنے رہے، یہ تو ماشاءاللہ بچوں کو شاباش ہے اور ان سے زیادہ یہ ماشاءاللہ علماء کرام یقین جانے کہ یہ اپنی ان سوچوں کی وجہ سے اور ترغیبوں کے کتنے کام ہیں، آج کل کوئی فارغ نہیں، یہ آپ کے بچوں کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں، کوئی آپ اس کو پے نہیں کرتے، لیکن یہ آپ کے بچوں کے بارے میں فکر مند ہے کہ وہ باڑ ہمارے پاس موجود ہے جو آپ نے ان بچوں کے گرد لگانی ہے۔ مکمل شریعت آپ کے پاس نہیں ہے، آپ جو شریعت کے محتاج، میں اور آپ سارے محتاج ہیں علماء کرام کے، یہ باڑے ان کے پاس موجود ہیں، یہ باڑے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آؤ ہم سے لے لو اور اپنے بچوں کے گرد لگاؤ، کہیں کسی کفریہ طاقت اور طاغوتی طاقت اور کسی شرک کے اندر بدعت کے اندر یہ نہ پھنس جائے۔ لہذا یہ باڑے ہم سے لو، اور دیتے بھی کیسے ہیں؟ فری، بلکہ جاتے ہوئے ساتھ وہ ہمارے پنجابی میں پتہ نہیں جھونگا آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، وہ جھونگا بعض دکانوں میں سودا لینے جاتے تھے نا پہلے، تو وہ بچہ جب سامان خرید لیتا تھا ساتھ میں اس کو ٹافی دیتا تھا، اگلی دفعہ یہیں آئے، اس کو جھونگا، ہمارے تو جھونگا کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اب تو یہ رواج ختم ہو گیا ہے، شاید اب کہیں ہو۔ تو یہ ساتھ میں جاتے ہوئے بچوں کو یہ جھونگے کی مت کے اندر پڑے ہوئے انعامات یہ بھی دے دیں گے کہ فری کے اندر باڑ اور جال بھی آپ کو دے دیں گے کہ لگاؤ ان کے ارد گرد، اور جاتے جاتے یہ بچوں کو جھونگا بھی دے دیں گے۔ تو خدا را ایک آپ سے یہ درخواست ہے کہ یہ تو شاباش کے لائق ہو گئے ہیں، دائیں بائیں بیٹھے حضرات طلباء اور علماء کرام، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ انہوں نے کوشش کر کے 40 دن بچوں کو تکبیر اولیٰ کا عادی بنایا، کیا میری اور آپ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے کہ میں اور آپ بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں؟ ایک بات کہہ کے بس میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے مولانا محمد طاہر لکھوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ادائیوی کے پڑھے ہوئے تھے، ابھی ان کا مدرسہ ہے ماشاءاللہ بہت شاندار، ہماری بچیاں وہاں پڑھتی ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے علماء کی جب مجلس ہوتی ہے، علماء کے لیے بھی یہ ہے اور آپ کے لیے بھی، کہ جب علماء کی مجلس ہوتی ہے ایک بات کہا کرتے تھے، اور بات وہ یہ کہتے تھے یہ نابالغ ہیں، ان پر نماز فرض نہیں، مدرسوں میں آنے کو مار مار کے پڑھاتے ہیں، اور نماز بھی پڑھی تو ہم نے، نابالغ بچوں کو بھی مار پڑ جاتی ہے، جب استاد ہے اور تو سویا رہ گیا اور اس کے ایک دو تھپڑ بھی رسید ہو گئے،
اور جن کے اوپر فرض ہے ان کے دروازے پر ہم کبھی نہیں گئے. تو ان کے اوپر تو فرض نہیں، ان کو مار مار کر پڑھا رہے ہیں، اور جن کے اوپر فرض ہے وہ تبلیغ سمجھا کرے ہمیں. اس جملے کے اندر تبلیغ سمجھانی، جن کے اوپر فرض ہے ان کا دروازہ کھٹکھٹانا کی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ حضرات آپ کی ذمہ بھی ہے کہ ایک والد کو ہوتا ہے کہ جو اذان ہو وضو کرے، اور بچے کو جیسے ہم آج صبح دیکھ رہے تھے مولانا عرفان صاحب، انہوں نے خود بھی اٹھے، بچوں کو بھی اٹھایا کہ چلو بھی نماز کے، خود بھی چلے گئے، ان کے بچے بھی آ گئے. تو ایک والد ایسا ہو چل اٹھ کے جا کے نماز پڑھے، اپنی نماز کا وقت ہو گیا، آپ بستر میں. پھر اعتراض بھی مدرسے اور مسجد پر کہ حضرت بڑی دیر ہو گئی، بچہ ثانیہ حفظ مکمل کر گیا ہے، یہ کر لیا وہ کر لیا، لیکن نماز ہی نہیں بنا. بھائی ہمارے پاس تو 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے آتا ہے، اور باقی کتنے بجتے ہیں؟ 16 گھنٹے وہ آپ کے پاس رہتا ہے. تو آپ بھی تو اس کو کچھ کرو. باپ آپ اٹھا کر اس کو مسجد میں بھیج رہے ہو، بھائی جاؤ پڑھ کے آؤ، آپ بستر کے اندر لیٹے ہوئے، بچہ نہیں جائے گا. یاد رکھیں یہ پنکھے کے 3 پر ہیں، 2 ہو تو ہوا آ جائے، کیوں جی؟ تو بچے کی تربیت کے لیے 3 پر، بچہ، اس کے والدین اور استاد. بچے کی اگر تربیت کرنی ہے تو یہ تینوں متفکر ہوں، پھر یہ آپ کو ٹھنڈی اور دینی ہوائیں دے گا. ورنہ بھول جائیں کہ ماں اور باپ سویا رہے اور بچے کو نماز کا عادی بنا دے تو یہ پنکھا آپ کو ہوا نہیں دے گا. اس لیے یہ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ جب خود بھی نمازی اور جو بچوں کی عادت بن گئی ہے تو یہ بچے بھی آپ جو ہے وہ پنجگانہ نماز کے اندر جیسے پہلے آتے رہے. اللہ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.